ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا؟ یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا؟ اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا؟ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کا خاتمہ ہوگا، جسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہات نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جنہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی نشانیاں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، پراسرار دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت سے پہلے ایک کے بعد ایک مسلسل رونما ہوں گے۔ قیامت کی یہ نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کچھ یوں فرمایا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلنا پھرنا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا جانور ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا، نہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور تب ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے دوران حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق مکہ مکرمہ میں دابۃ الارض کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑے رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی اور لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ 12 سینگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دابۃ الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا۔
اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس سے وہ کافروں کے چہرے پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت سے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اس تیزی سے جائے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر پائے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس سے بھاگ کر اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا، ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ اسلام قبول کر سکے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوگی۔ جدید دور کے کچھ مفروضے کے مطابق دعوت الارض کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں، بلکہ جدید سائنس کی دریافت سے بنی تکنیکی مشین ہوگی، جسے آج AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ AI کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے، جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا، اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دعوت الارض آرٹیفیشل انٹیلیجنس نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔